فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات، نصر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر درود و سلام پیغمبر زمان والی بطحا انجم طٰہٰ امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام حضرات خالق کائنات مالک ارض و سما نے انسان واسطے اے جسم دی فلاح بہبودی واسطے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن ایک دنیا رنگ بود اندر ایسی نعمت ہے ہر چیز تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس نعمت تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا نہیں۔ موسم گرما دا عروج ہے، گرمی دی حدت اور شدت ہے، گرمی اپنا آپ دکھا رہی ہے، دیگر مخلوقات بھی
چرند پرند چوپائے پیاس دی وجہ تو مر رہے نے، ان حالات دے اندر میری اور تہاڈی ذمہ داری بندی ہے کہ جس مقام تے پانی نہیں اس مقام تے پانی نو مہیا کیتا جائے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، بھوک لگ جائے بندہ برداشت کر لیندا ہے، لیکن پانی تو بغیر گزارا نہیں۔ بھوک لگی ہوئے کھانا میسر نہیں، پانی پی کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی ایک ایسی نعمت ہے، ایدے تو بغیر انسان دی زندگی ناممکن ہے۔ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آنے والا ایک آیا کون؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث دے آپ ہی راوی نے اور آپ ہی آقا علیہ السلام کو سوال کرنے والے نے، اللہ دے رسول افضل صدقہ کیے؟ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا سوال کر دے، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، اللہ دے پاک پیغمبر جی افضل صدقہ کیڑا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، الماء، پانی پلانا اے افضل صدقہ ہے۔ پیاسے نو پانی پلانا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقہ ہے۔ اور ایک اور مقام تے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہم من بعد موتہ وہو فی قبرہ، من علم علما او کرا نہرا او حفر بئرا او ارز نخلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میری امت دے لوگو 7 عمل ایسے نے، 7 چیزاں ایسیاں نے
7 فعل ایسے نے اگر بندہ وہ کر جائے تو فرمایا انسان قبر دے اندر بھی چلا جائے تے اللہ دا اجر جاری رکھ دینے، اللہ دا عمل اس عمل دا ثواب بدلہ جاری رکھ دینے۔ فرمایا نمبر 1، کوئی بندہ کسے نو علم سکھا دے وے، اور اس علم تو مراد فرمایا دین دا علم ہے، کیونکہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سارے علماں نالوں افضل علم صرف دین دا علم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے علماں نالوں بہتر علم جیڑا ہے او دین دا علم ہے، قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے۔ اے سارے باقی دین تو علاوہ جن علم نے ایک فن نے دنیا کمان واسطے، روزی روٹی کمان واسطے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو علم سکھا جائے اے بندہ قبر دے اندر چلا گیا ہے تے اللہ پاک نو ثواب کیتی رکھ دینے، اے دا ثواب جاری ہو جاندا ہے۔ یا اس طرح سمجھ لو اے دے واسطے ایک ایسی فیکٹری لگ گئی ہے، ایک قبر دے اندر چلا گیا تے میرا رب نو ثواب پہنچا رہا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کوئی بندہ نہر کھو دیندا ہے، نہر بنا دیندا ہے، لوگ دے تو فائدہ حاصل کر رہے نے، اے بنان والا بندہ اس نہر نو جاری کرن والا بندہ قبر دے اندر چلا گیا ہے تے میرا رب نو ثواب پہنچائی جا رہا ہے۔ نمبر 3، کوئی بندہ کنواں کھدوا دیندا ہے، کنویں تو لوگ پانی پی رہے نے، شراب ہو رہے نے لوگ، میرے محبوب نے فرمایا ہے ایک قبر دے اندر چلا گیا ہے تے دا ثواب جاری ہو گیا ہے۔ نمبر 4 فرمایا انہیں درخت لگایا ہے کھجور دا، انہیں درخت لگایا ہے کھجور دا، لوگ فائدہ حاصل کر رہے نے تے اے دے واسطے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ اور فرمایا 5ویں نمبر تے کوئی بندہ اللہ دا گھر بنا گیا ہے، اللہ دے گھر نو تعمیر کر گیا ہے، اے دے واسطے بھی یہ صدقہ جاری ہے۔ نمبر 6 فرمایا قرآن لے کے کتے رکھ دیتا ہے، لوگ پڑھ رہے نے، تلاوتاں کر رہے نے، اس قرآن تو فائدہ حاصل کر رہے نے، فرمایا اے بھی اس بندے واسطے صدقہ جاری ہے۔ نمبر 7 ایسی اولاد چھوڑ گیا ہے، اپنی اولاد نو نیک طرف لگا گیا ہے، اپنی اولاد نو قرآن پڑھن پڑھام تے لگا گیا ہے، اپنی اولاد نو نماز تے لگا گیا ہے، اپنی اولاد نو نیک پاسے لگا گیا ہے، فرمایا او بھی یہ دے واسطے صدقہ جاری ہے۔ نیکی دا کوئی بھی کام کرے گا او باپ نو آٹومیٹک میرا رب ثواب پہنچاندا رہے گا۔ فرمایا اے 7 کام نے تے میرے مضمون نال جڑی چیز اٹیچ کر دی او نہر کنواں لوگاں واسطے پانی دا انتظام کرنا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ انسان دی زندگی واسطے میرے رب نے فرمایا کہ انہیں پانی جیسی نعمت ایسی ہے، اے صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ لوگ دے تو فائدہ حاصل کر دے رہیں گے۔ اور یارو پانی پلانا کسے پیاسے نو جس مقام تے پانی دی قلت
قلت ہے اس جگہ تے پانی دا انتظام کر دینا میرا رب انسان دے وچوں بیماریاں ختم کر دیندا جے آؤ ذرا غور کر دے جاؤ آن والا ایک آیا ہے ایک کون ہے اے امام دے کول آیا ہے اور میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا مما پانی جیسی کوئی نعمت نہیں جے اور پانی جیسا جیڑا صدقہ ہے اے دے جیسا کوئی بھی اجر نہیں جے آؤ ذرا غور کر دے جاؤ ایک اون والا آیا ایک کون علی بن حسن بن شفیق رحمت اللہ علیہ اے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دے کول آئے تے آ کے اپنی شکایت کر دینے امام عبداللہ بن مبارک صاحب مینوں 7 سال دا عرصہ ہو چکے آئے میرے گھٹنے دے اندر زخم ہے اے زخم جیڑا رسدا رہندا ہے اے دے وچوں خون چلدا رہندا ہے میں بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب تے بڑے بڑے جناب سیانے بندے انہاں کولو ہو کے آ گیا وا لیکن آرام نہیں آ رہا خون رسنا بند نہیں ہو رہا اے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہوں آندے نے اس طرح کر ایسے مقام تے چلا جا جتھے لوگانوں پانی دی ضرورت ہے اوتھے ایک کنواں کھدوا دے چشمہ جاری کروا دے اے علی بن حسن بن شفیق جیڑا ہے اتھوں چلدا ہے ایک ایسے علاقے دے اندر چلا جامدا ہے جتھے لوگ پیاس دی وجہ تو ترس رہنے اس مقام تے پانی دی قلت ہے اتھے کنواں کھدوا دیندا ہے جدو کنواں کھدواندا ہے نا تے ادھروں چشمہ جاری ہو جامدا ہے لوگ پانی نال سیراب ہون لگ پیندے نے تے ادھروں میرا رب ایدہ زخم بھی ٹھیک کر دیندا ہے کتنا بڑا اجر ہے کہ ایدہ 7 سال دا جڑا اے زخم خون رس رہا ہے انہیں ایک اللہ دے بندے دے کہنتے اور امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آپ نے کیا ارجو میں امید کرنا وا اگر تو ایک کام کریں گا تے اللہ تیرا زخم بھی ٹھیک کر دے گا ادھرو چشمہ جاری ہوندا ہے لوگ پانی پیندے نے تے ہر بندہ جدوں پیاسا ہوئے اب ویندے ہو نا گرمی دے اندر جدوں بندے نو پیاس لگی ہوئے تے کوئی پانی دا گلاس پلا دے وے تے اس بندے دے دلوں دعا اٹھ دیئے اللہ تینو ایدہ اجر عطا کرے گا تے ہر بندے دا دعا دیم دا انداز اپنا اپنا ہے جدو ہزاران دی صورت دے اندر 100 دی صورت دے اندر لوگ پانی تو سیراب ہونگے پانی پینگے تے ہر بندے نے طرح طرح دی دعا کرنی ہے تے اس اللہ دے بندے نال بھی ایویں ہی ہویا ہے جنہ جنہ پانی پیتا ہے دعاواں کیتیاں اللہ نے اے دے زخم نو درست کر دیتا ہے آؤ ذرا غور کرو میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, اللہ دے گناہاں دی بخشش بھی کر دیندہ ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، فرمایا بینا رجل یمشی فاشتد علیہ العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بقلب يلهث يأكل السر من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ حفظه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى القلب فشكر الله له۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک شخص جڑا سفر کر رہا ہے، سفر کردیاں اینوں پیاس لگ جاندی ہے، ایک کنواں تلاش کردا ہے، کنواں تلاش کر کے اے دے اندر چلا جاندا ہے، پانی پیندا ہے، پانی پی کے جدو باہر نکلدا ہے تے کی ویندا ہے، اے دے سامنے ایک کتا او پیاس دے نال بلک رہا ہے اور گارے دے اوپر اپنی زبان مار کے تے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ اے سوچدا ہے کہ جویں مینوں پیاس لگی سی، میں پیاس دے نال تڑپ رہا ساں، اس جانور نو بھی پیاس لگی ہے تے پیاس دی وجہ تو تڑپ رہا ہے۔ اے دوبارہ کنویں دے اندر اتردا ہے، اپنا چمڑے دا موزہ لے کے او دے نال پانی نکالدا ہے، پانی نکال کے اس کتے نو پلا دیندا ہے تے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فغفر لہ، قالوا یا رسول اللہ، میرے رب نے اس بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت جڑی عام مشہور روایت ہے کہ اس فاحشہ عورت نے کتے دے بچے نو دیکھے پیاس دی وجہ تو بلک رہا ہے، انہیں کنویں دے وچوں پانی نکال کے اس کتے دے بچے نو پلایا ہے تے میرے رب نے ہے فاحشہ عورت ہے، کوئی نیکی دا کم نہیں زندگی دے اندر، لیکن ایک کتے نو پانی پلایا تے میرے رب نے معاف کر دیتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے پانی دی، آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی پانی منگدا ہے، طلب کردا ہے تے انہوں پانی پلایا جائے، اس پانی دا بڑا اجر جے، اے دا بڑا ثواب جے، اللہ دے ہاں اس بندے دی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک نبی ہے، نبی دوڑدا مدین دے کنویں تے پہنچ جاندا ہے، جدوں مدین دے کنویں تے پہنچیا تے کی ویندے نے کہ سارے لوگ جڑے نے وہ پانی پلا رہے نے اپنے اپنے جانوراں نو، لیکن دو عورتاں نے وہ ایک سائیڈ تے کھڑیاں ہوئیاں نے پانی نہیں پلاندیا تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں نو سوال کر
کردے نے نی اللہ والیو تسی پانی کیوں نہیں جے پلم دیا ہے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے فرمایا وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ فَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا وَقَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ اے اللہ والیو تسی پانی کیوں نہیں جے پلم دیا اے امدیا نے اے اللہ والیا اے جننے لوگ نے اینا نال ساڑی دشمنی ہے اور اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے آمدے نے موسیٰ آکیانی تسیوے کلیاں تے کیوں مال چراون آئیام او پڑھتے وچوں رو کر بلیاں آسیاں نیک کسے دیاں جوائیاں تے باپ اساڈا ہن بڑھڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری تے موسیٰ آکھیا ہن نہیں آؤندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا آسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی دعا کرو جنہ پہنا کول ویر نہیں اللہ انہاں نوں نیک ویر عطا کر دے وے اللہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ انہاں نوں نیک اولاد عطا کر دے وے اسی دو میں پہنا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن اساڈا تے پانی پلانا نہیں دیمدا اس گل پاروں کے باپ اساڈا کوئی رب پجیمدا اے موسیٰ ساڈا گناہ وے کہ ساڈا باپ جڑا نا اونے کے تے اللہ والا ہے توحید پرستے اے لوگ ساڈے نال دشمنی رکھ دینے ساڈے جانوراں نو پانی نہیں پیم دیندے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے او بوکا جڑا آندے نے کہ 40 بندے کھچ دے سن او نکال کے اینا تے جانوراں نو پانی پلایا تے اللہ نقشہ کھچ دینے فرمایا وَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے جانوراں نو پانی پلایا تے ایک درخت دے سائے دے تھلے بیٹھ گئے تے مالک دے سامنے دعا کر دینے اے اللہ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تے
دا ٹولا دیتا ہے تے اللہ میں بھی بھکھا واں مینوں بھی کھانا کھلا دے۔ اللہ آ ویکھو پانی انہاں نوں پلایا تے میرا رب ہن اجر دین لگا جے۔ میرا رب ہن اس عمل دے ذریعے پانی پلام دے ذریعے میرا رب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا انتظام کیویں کرن لگا ہے۔ پیارے موسیٰ نے کھانا منگیا ہے، فرمایا اے موسیٰ کلا کھانا ہی نہیں، میں رب نے ہن کھانے والی دا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ پانی پلایا تے میرا رب جواب دے اندر اعلان کر رہے اے میرے پیارے موسیٰ ہن ویکھ میں تیرا انتظام کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ آواز آئی فجاءت، او کر گئیاں، گھر جا کے باپ نے ویکھے آج میریاں بیٹیاں پہلے آ گئیاں نے، پوچھیا بیٹا کسے تنگ تے نہیں کیتا؟ نہیں ابا جی آج کوئی نیک نوجوان متھے لگ گیا ہے، دعا کرو اللہ ساڑھے جوانا دی جوانی دی اندر بھی برکت دے وے، اللہ ساڑھے نوجوانانو نیک کر دے وے، انہاں دے تصورات انہاں دے خیالات انہاں دیاں سوچانو اللہ نیک کر دے وے۔ اللہ اللہ وگرنہ ویکھ رہے ہو سوشل میڈیا دے اوپر اور عام میڈیا جتنے چینل نے انہاں دے اوپر ایک خبر چل رہی ہے پتوں کی دی جدے اندر نہ بدبختاں ظالماں نے 14-15 سال دی بچی دے نال اور ڈکیتی کی تھی اور دے نال سیاتی بھی کی تھی۔ دعا کرو ایسے ظالمانو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ اللہ اے بھی نوجوان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام باپ نے پوچھیا اے بیٹا کسے ستایا تھے؟ نہیں آج جلدی آ گئی آنجے، نہیں ابا جی آج کوئی سانو نیک روح مل گئی ہے، نیک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت حسین ہے، انہیں ساڑھی آج بڑی مدد کیتی ہے، انہیں ساڑھے جانورانوں پانی پلا دیتا ہے، تاں اسی آج جلدی آ گئی آواز۔ تے باپ نے کیا، باپ نے بیٹا جاؤ نو بلا کے لیا، تے اونا دے وچو ایک آئی بلان واسطے میرے رب نو یہ دی چال ایسی پسند آئی، میرے رب نے قرآن بنا کے میرے محبوب دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا۔ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ایک دعا تھی تور دی آئی تے اوپر تور شرم دے، باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیوے او مزدوری، تے موسیٰ نہ مزدوری لینا چاہے پر بھوک نے بڑا ستایا، اگے لگ تریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا۔ سیرت والے لکھ دینے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ والیے اپنی چولی دی اندر کنکر لے لا تے جدر جدر نو رستہ ہوئے گا سٹ دی جائی میں مڑدا جاواں گا۔ اے جناب جا رہی ہے گھر پہنچے نے، ان گھر دا نقشہ اللہ نے قرآن دے اندر کھچے ہے۔ جدوں پیارے موسیٰ علیہ السلام پہنچے نے تے اے لڑکیاں دا باپ جیڑا ہے نبی نائے تے اندر کالا انی
اجر ملن لگا دنیا تے ہی۔ فرمایا کالا انی اريد ان کے ہاں کا اہدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق علينا ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ انشاء اللہ من الصالحین۔ آپ نے فرمایا میرا دل کردہ ہے میں دوواں وچوں ایک بیٹی اپنی دا نکاح تیرے نال کر دیواں تے اے دا حق مار اے ہوئے گا تو 8 سال میری خدمت کرے گا، جے 2 سال ود کر دیویں تے تیری میرے تے نیکی ہوئے گی۔ میں تینوں کسے امتحان دے اندر ڈالنا نہیں چاہتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کولو کھانا منگیا تے اللہ نے پانی پلام دے عوض دے اندر کھانا پکان والی بھی عطا کر دیتی۔ فرمایا اے میرے موسیٰ اے میرے کام نے میں لوگاں دیاں حاجتاں ایویں بھی پوریاں کر دینا ہے۔ اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، میرے رب نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کسے نو پانی پلائے گا میں رب انہوں جنت دی مور پکی شراب پلاواں گا۔ کیڑی شراب؟ جنت دی شراب، مور ضبط ہوئی شراب، پاک شراب، اے دنیا دی شراب جیڑا بندہ پی لیندہ ہے او دا دماغ ہی آؤٹ ہو جاندہ ہے۔ او نہ انہوں باپ دی پہچان، نہ انہوں ماں دی پہچان، نہ انہوں بیوی دی پہچان، نہ انہوں پراواں دی پہچان، نہ انہوں اپنیاں پہنا دی پہچان، او دا دماغ ہی معوف ہو جاندہ ہے۔ لیکن میرا رب فرما رہا ہے تو لوگانوں پانی پلا میں اے دے عوض دے اندر جنت دے اندر شراباً طہورا عطا کرانگا۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، آپ فرماندے نے ایما مسلم کسا مسلمن ثوابن علی ارین کساہ اللہ کساہ اللہ من حفر الجنت وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ من ثمار الجنة أو وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مسلماً علی ظمأ سقى اللہ من رحیق مختوم۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مسلمان ہو کپڑا پہناندہ ہے، کسے ننگے مسلمان نو کپڑا پہناندہ ہے، میں رب انہوں جنت دا کپڑا عطا کرانگا۔ جیڑا بندہ کسے مسلمان نو کھانا کھلاندہ ہے فرمایا کہ میں رب انہوں جنت دے پھل کھلاوانگا۔ جیڑا بندہ کسے مسلمان نو پانی پلاندہ ہے فرمایا میں رب انہوں جنت دی مہر بند جیڑی شراب پلاوانگا۔
اللہ اللہ۔ اور یارو شے پانی پلام دے بڑے بڑے اسباب نے، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تے مدینہ مٹھا پانی کوئی نہیں، اکو کنویں مٹھے پانی دا، او دا مالک یہودی ہے، او بدبخت مسلمانانو پاری قیمت پانی عطا کردہ ہے۔ اللہ اللہ پاری قیمت مسلمانانو مہنگا پانی دیندہ ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ہے کوئی تواڈے وچوں جیڑا اے کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دیندا ہے؟ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آپ نے فرمایا محبوب جی ایک کنویں والا کنے پیسے مانگدا ہے؟ فرمایا اینے پیسے مانگدا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو سیدنا عثمان نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے عثمان کلا ہی ادا کر دے گا۔ اس یہودی دے نال بات ہوئی، کہن لگا میں ادھا کنواں بیچنا ہے، یعنی ایک دن مسلمان استعمال کر لیں، ایک دن میں استعمال کرانگا۔ اللہ اللہ پیارے عثمان نے فرمایا حضور منظور ہے، سودا طے کرو۔ سودا طے ہو گیا ہے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کے اپنی ملکیت نہیں رکھی، ایک دن جیڑا مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہے، بلکہ اعلان کر دیتا کہ مسلمانہ دے دن کافر بھی آن، یہودی بھی آن، عیسائی بھی آن، پانی لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ او یہودی دی وکری ختم ہو گئی، کہنے لگا باقی عیساوی خرید لو۔ پیارے عثمان نے فرمایا اللہ دے رسول باقی قیمت بھی عثمان ادا کرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی زبان تے لفظ نے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عامل بعد اليوم، اے عثمان تو آج تو بعد نیکی نہ بھی کرے، محمد تیری جنت دا ضامن۔ پتا چلے پانی پلان والا بندہ جنتی ہے، میرے محبوب نے گارنٹی دیتی ہے، لیکن بندہ توحید پرست ہونا چاہیے، خدا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ جدی عقیدہ توحید عقیدہ صحیح نہیں، فرمایا وہ کوئی بھی عمل کر لے وہ دا عمل قابل قبول، او دا عمل قابل قبول نہیں۔ او یارو تے دین ایسا دین ہے، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ارباد بن ساریہ بیان کر دینے کہ آپ نے فرمایا ان الرجل اذا سقم رأته من الماء اجرا۔ ہائے ہائے، فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نو پانی پلاندا ہے، کنوں حیران ہو گئے کنوں پلاندا ہے، اور باہروں لے آ کے نہیں، گھر دی فریج چوں ہی پانی کڈ کے بیوی نو پلا دیندا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں بھی اجر عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ نہ کیا جی، ہو سکتا ٹیکس لگ جائے، رات دا 30 روپے پٹرول ود گیا، اور اجر مسلمانہ واسطے کمال نہیں۔ اور ویکھو روایت کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ارباد بن ساریہ، صحابی رسول ہے۔ آندے نے جدوں میں پیارے آقا کولو اے روایت سنی، اے الفاظ سنے، تے میں سدھا گھر گیا۔ کتھے کتھے بولو یار،
گوڈے چھڈ کے ذرا بولو کتھے گھر گیا تے گھر جا کے میں بیوی نو پانی پلایا تے پانی پلا کے تے میں اپنی بیوی نو اے حدیث سنائی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اے حدیث بیان فرمائی ہے. کیوں بھی آج سارے پیو گے پانی اور سنت کرو گے عمل اوکھا ہے. آجی تے چار پائی تے چونکڑا مار کے بہنا لے اب پانی لے ذرا. جے بیوی خامند دی خدمت کر سکتی ہے تے خامند دا بھی حق ہے وہ بھی کسے ویلے پیار کر لوے. اللہ سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان تے انسان رہ اور دین تے دس دے کہ جانورانو پانی پلانا بھی سنت ہے. جانورانو پانی پلانا بھی ثواب ہے. ہوئے تھے چولستان دے اندر ایتھے تھار دے اندر او جانور نہیں انسان مر دے پین. کون مر رہے نے؟ انسان مر رہے نے. لیکن ساڑھے حکمران سیاستدان کرسی واسطے لڑ دے پین. انہاں دا خیال ہی نہیں انہاں نو کرسی دا خیال ہے لیکن اوتھے مذہبی جماعتاں کام کر رہی نے. چولستان دے اندر تھر دے اندر انہاں علاقیاں دے اندر جا کے مذہبی جماعتاں اپنے علاقیاں چو مال کٹھا کر کے ہوتے خرچ کر رہنے نلکے لگا رہنے کنویں بنا رہنے انہاں واسطے پانی دا انتظام کر رہنے انہاں واسطے کھانے دا راشن دا انتظام کر رہنے. ایک بندہ آیا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ دے رسول میں اپنے تالاب دے اندر پانی ڈالنا وا اپنے اونٹ نو پانی پلام تو پہلے ایک اور دوسرے دا اونٹ آ کے پانی پی جمدا ہے تے اللہ دے رسول کیا مینوں ثواب ملے گا مینوں اجر ملے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں تینوں اجر ملے گا تینوں ایدہ ثواب ملے گا. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفر من یشرب من کبد حر من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا اجرہ اللہ یوم القیامہ. فرمایا انسانہ واسطے جنہ واسطے پرندیاں واسطے چرندیاں واسطے فرمایا اینا ساریاں واسطے پانی دا انتظام کرنا چاہیے تے اللہ پاک قیامت دے دن ایدہ اجر عطا کرے گا ایدہ ثواب عطا کرے گا. اور یارو پانی دا انتظام جانوراں واسطے پرندیاں واسطے بھی کرنا چاہیے. اپنیاں چھتاں تے برتن بھر کے رکھنے چاہیے نے کہ اڑ دے چل دے پرندے جڑے نے وہ پانی تو سیراب ہو جان پانی استعمال کر رہے ہیں. آخری حدیث تے میرا سلام میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے بندے نو کہے گا اے میرے بندے میں تیرے کولو پانی منگیا سی تو میں نو پانی نہیں دیتا. بندہ کہے گا یا اللہ تو اینا ساریاں چیزاں تو بے پرواہ نہ تو کھانے نہ پینے
تے اللہ فرمان گے میرے فلاں بندے نے تیرے کولو پانی منگیا، میرے فلاں بندے نے تیرے کولو پانی منگیا، تو پانی نہیں دیتا، جے تو انہوں پانی پلا دیندا تے مینوں ہی پلا دیندا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کو لائے، کہنے لگے اللہ دے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں او دے واسطے کوئی صدقہ کرنا چاہنا، مینوں دسو میں کی کراں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اس طرح کر، اپنی ماں واسطے پانی دا انتظام کر دے۔ کدا پانی دا انتظام کر دے۔ فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، سیدنا سعد فرماندے نے میں ایک کنواں کھدوایا، اس کنواں کھدوا کے تے میں اتے اپنی والدہ دا نام لکھ دیتا، اے ام سعد دا کنواں ہے، یعنی او دی طرفوں بنا دیتا ہے، اس واسطے میرے یارو پانی پلانا ہے، پانی دا انتظام کرنا ہے ایسے لوگاں واسطے جتھے پانی دی قلت ہے، اور ایام دے اندر دکان ہے، دکان دے باہر کولر بھر کے رکھ دیو، شربت بنا کے رکھ دیو، ننگ دے رائی پیاسے پانی پین گے تو انو دعاواں دین گے، اے مفت یا دعاواں نے، اور ایک دعا بھی کسے دے زبان وچوں دل وچوں نکل گئی تیری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کولو دعائے اللہ تینو اور مینو نیک عمال کرم دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اچھے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، اور سنت دے مطابق عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔